ہاتھ کی روشنی۔ دقدی نے بیان کیا ہے، مجھ سے عبداللہ بن ابی عبیدہ اور سعد بن راشد نے صالح بن یسار نے ابو مرہ مولا عقیل کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے تو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی سے نیچے گرانے کی سازش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو سازشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ گھاٹی کو عبور کرنے کے بجائے بطن وادی سے گزر جائے، کیونکہ وہ زیادہ آسان اور کشادہ راستہ ہے۔ لوگ تو اس راستے کی طرف مڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار گھاٹی کو عبور کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اونٹنی کو پیچھے سے ہانکتے چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے بیچ میں پہنچی تو دیکھا کہ ان کے پیچھے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو واپس لوٹا دیں۔ منافقین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے واقف ہو چکے تھے، چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ پیچھے پلٹے اور ان لوگوں کی سواریوں کے منہ پر لاٹھی سے ضربے لگائے اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ان لوگوں کو خیال گزرا کہ ان کی سازش نبی علیہ السلام اللہ پر آیا ہو گئی ہے، چنانچہ وہ گھاٹی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے تاکہ جلد از جلد عامة الناس میں گل مل جائے اور کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سازشوں کو بھگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حسب سابق اونٹنی کو ہانکنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لوگ بھی خیمہ زن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے حذیفہ، جن لوگوں کو تو نے گھاٹی سے پیچھے لوٹایا ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں فلاں شخص کی سواری پہچان لی تھی، مگر لوگوں نے ڈانٹے باندھ رکھے تھے اور رات کی تاریکی میں انہیں اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ اس سفر کے دوران تیز رفتاری کی وجہ سے بعض لوگوں کی سواریوں سے کچھ سامان گر پڑا۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میرے 5 انگلیاں زوفشاں ہو گئیں، جن کی روشنی میں ہم نے اپنی چیزیں اکٹھی کی، حتیٰ کہ کوڑے اور رسی اور ان جیسی دیگر چیزوں کو بھی ہم نے دیکھا اور اٹھا لیا۔ ہمارے سامان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جو گری ہو اور ہم نے اسے پا نہ لیا ہو۔